میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہاں سے مطمئن ہو کر اب میں لدھیانہ جا رہا تھا، جہاں مجھے بابو جی کے دوستوں سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ میری صلاحیتوں کا امتحان اصل میں اب ہونے والا تھا، وہ اس طرح کہ میں نکسل باڑیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہوں یا وہ میرے ذریعے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ لدھیانہ میں اور پونم اکٹھے ہی پہنچے تھے۔ وہ تو کالج چلی گئی جبکہ میں اپنے مشن پر۔ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے میں نے بابو جی والا نمبر دھڑکتے دل سے گھمایا۔ دوسری طرف سے فون اٹھانے والے نے ہیلو کہا اور میں نے اسے وہ نام بتا دیا جو بابو جی نے مجھے بتایا تھا۔ چند لمحے توقف کرنے کے بعد دوسری طرف سے مجھے ہولڈ کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر ایک دوسری آواز فون پر سنائی دی۔ دریافت کرنے پر میں نے وہاں بھی وہی نام دہرایا۔ اس مرتبہ جواب صحیح موصول ہوا اور ہم نے اپنے کوڈ الفاظ کا تبادلہ کر لیا۔ فون موصول کرنے والے نے وہ جگہ دریافت کی جہاں سے میں بول رہا تھا اور مجھے اس کے قریب ہی ایک ہوٹل میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ آنے والے نے اپنی ایک مخصوص نشانی بھی بتا دی تھی۔ قریباً 20 منٹ بعد ایک سکھ نوجوان کو میں نے ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے رک کر ایک نظر ہال میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی اور سیدھا میری میز کی طرف آ گیا۔ نشانی کے مطابق ایک سرخ پھول اس نے نیلے رنگ کے کوٹ میں ٹانک رکھا تھا اور سر پر پیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ست سری اکال میں نے اسے مخاطب کیا۔ جواب میں اس نے بھی فتح بلائی اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر ہال کے ایک کونے میں رکھی میز منتخب کی تھی تاکہ ہم اطمینان سے گفتگو کر سکیں۔ آنے والا گو کہ سکھ تھا، لیکن اس کے ساتھ چند منٹ گفتگو کرنے کے بعد مجھے اس کے سکھ ہونے پر شک گزرنے لگا۔ وہ میری توقعات سے بڑھ کر ذہین ثابت ہوا تھا، بہت نپی تلی گفتگو کر رہا تھا اور خاصا سلجھا ہوا جان پڑتا تھا۔ نوارد نے اپنا نام منوہر سنگھ بتایا تھا۔ اس نے قریباً 1 گھنٹہ تک میرا انٹرویو لیا۔ میرا ماضی، حال اور مستقبل کے ارادے، تعلیم، تجربہ، مطالعہ، محبتیں، نفرتیں، کون سا ایسا موضوع تھا جس پر ہم نے بحث نہیں کی تھی۔ بعض دفعہ تو مجھے اس کے سوالات سے الجھن ہونے لگتی تھی، لیکن جس تنظیم سے میرا واسطہ پڑنے والا تھا اس میں شمولیت کے بھی بہرحال کچھ تقاضے تھے جنہیں پورا کرنا ضروری تھا۔ قریباً آدھا گھنٹہ بعد جب ہم الگ ہوئے تو اس نے بڑی گرمجوشی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے مجھے کامریڈ کہہ کر الوداع کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے مطمئن ہو کر جا رہا ہے۔ میں نے اسے یہ اطلاع دے دی تھی کہ مجھے پستول اور رائفل چلانا آتا ہے۔ اس نے رخصت ہوتے وقت کہا تھا کہ اگلے چند روز میں وہ لوگ خود مجھ سے رابطہ قائم کریں گے۔ یہاں سے فراغت پا کر میں پرکاش کے پاس آ گیا، جہاں سدرشنا بابو جی کی گرفتاری کا افسوس کرنے آئی ہوئی تھی۔ دوپہر کے بعد پونم بھی آ گئی تھی، کیونکہ ہم نے اکٹھے ہی واپس رائے کوٹ جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ سوامی دیانند کے ماتوب ہوتے ہی مقامی اخبارات کو اپنا غبار نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس سے پہلے تو کسی کو اس کے خلاف لکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تمام اخبارات دل کھول کر اس کے خلاف راز اگل رہے تھے۔ 5 سال پہلے ہونے والے پراسرار قتل بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے تھے، لیکن اتنی ساکھ بہرحال اس کی قائم تھی کہ ابھی تک پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ سوامی جی کی سرگرمیاں اب آشرم تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں اور وہ کھلے درشن دیدار کم ہی دیا کرتے تھے۔ وہ سرد جنگ کے عروج کا زمانہ تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہندو کی دیرینہ سازشیں رنگ لائی تھیں اور پوربو پاکستان کے معصوم بنگالی ہندو چلتر بازیوں کا شکار ہو کر بھارتی سرحدوں کا رخ کر رہے تھے۔ ایکتا اور احسنا کا لبادہ اوڑھ کر خون آشام بھیڑیوں نے ان کے ذہنوں پر نقب لگائی اور باہمی محبت اور اعتماد کو جس کی بنیاد پر اتحاد کی یہ عمارت تعمیر ہوئی تھی، اس میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ جب ایک دوسرے پر اعتماد کی مضبوط دیواریں ہلیں تو محبت کے ایوانوں میں جیسے زلزلہ طاری ہو گیا۔ تب اپنوں نے یوں آنکھیں پھیریں جیسے وہ کبھی شناسا ہی نہ تھے، جیسے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو چاہا نہ تھا۔ فلک نے ایسا نظارہ کب دیکھا تھا؟ دردمندوں کے کلیجے پھٹنے لگے، چاہتوں نے رسوائیوں کا روپ دھار لیا۔ اچکے جو چودھری بن بیٹھے تھے انہوں نے محبتوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ نقب زنوں نے اس طور سے سیدھے سادے مالجیوں کو ورغلایا۔ دشمن نے ایسا مکروہ جال پھیلایا تھا کہ وہ بیچارے اپنی صفائیوں میں ہی الجھے رہے اور زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ مہاسبھائی لٹیرے مکتی بائنی کے روپ میں مشرقی پاکستان کی مقدس خاک کو پامال کرنے لگے۔ وہ جہاں جہاں گئے دلوں میں زہر گھولتے گئے۔ انہوں نے جھوٹ کو مکر و فریب کے ایسے خوبصورت لبادے پہنا کر سچ کے روپ میں پیش کیا کہ عالمی رائے عامہ بھی گمراہ ہونے لگی۔ بھارتی سفارتی سرگرمیاں رنگ لائیں اور ہمارے سفارتکار منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ اندرون ملک عوام کو پاکستان دشمنی پر آمادہ کرنے کے لیے مہاسبھائی ذہنیت اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہی تھی۔
اور ہمارے ملک میں جب تک مختلف نوعیت کے فکری محاذ جانے کن کن عزموں میں انسانیت کی بقا کا راز بتانے میں مصروف تھے۔ انہی دنوں بھارت میں مہا سبھائی گنڈوں نے اکھنڈنا اور بھارت ورش کی ایسی آگ لگائی کہ کرانتی دل وجود میں آ گیا، جس کے رضاکار اپنا تن من دھن پاکستان کے خلاف تج دینے کا وچن دے کر کرانتی دل میں آتے تھے۔ وہ اس معاہدے پر اپنے خون سے دستخط کرتے تھے۔ بھارتی مسخرہ جوئے مکھرجی رات کی شوٹنگ کے بعد صرف 1 ماہ میں جوئے بنگلہ دیش نامی فلم بنا کر لے آیا تھا۔ اس فلم نے وہ کام کیا جو بھارت کے سارے ذرائع ابلاغ بھی مل کر نہ کر پاتے۔ جہاں جہاں یہ فلم ریلیز ہوئی، عوام کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کی آگ لگاتی گئی۔ جوئے مکھرجی، جو چانکیا کا صحیح معنوں میں چیلا اور منوجی سمرتی کا پجاری ہے، نے اس فلم کی تمام آمدنی شرنارتھیوں کے لیے دینے کا اعلان کر دیا۔ ساری بھارتی فلم انڈسٹری نے پاکستان دشمنی کا محاذ سنبھال لیا۔ جگہ جگہ اسٹیج شو منعقد کیے گئے اور عوام کو ورغلا کر ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج بو دیا گیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ بھارتی عوام کے 65 کے بعد جنگ سے متعلق جو جذبات تھے وہ بھارتی سرکار سے پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے جہاں ایک طرف عوام کی ہمدردیاں حاصل کر رہے تھے، وہیں مظلوموں کی امداد کے لیے انہیں کمر بستہ کر کے ان کا مورال بھی بلند کرنے میں کوشاں تھے۔ جنتا نے شرنارتھیوں کے لیے مخصوص فنڈز میں جتنا روپیہ دیا، سرکار نے وہ مکتی بائنی اور مہا سبھائی گنڈوں میں بانٹ کر ان کو تربیت دی اور مشرقی پاکستان میں دھکیل دیا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک تو بھارتی پروپیگنڈا یہ زہر گھول رہا تھا، جبکہ پاکستان کے خلاف ان کی ثقافتی یلغار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور مسلمانوں کے نام رکھنے والے ہندو ذہنیت کے شاعر اور ادیب آکاش وانی اور آل انڈیا ریڈیو سے بڑے خوبصورت ڈھنگ سے میٹھا زہر اگل رہے تھے۔ ان تمام حربوں کے جواب میں ہمارے ذرائع ابلاغ کو سکتہ ہو گیا تھا۔ سیاسی زعماء بندر بانٹ میں لگے تھے اور حکومتی ایوانوں میں جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی۔ برسوں سے اس سنہری موقع کے منتظر گندم نما جو فروش قبر سے اٹھ کر سیاسی میدانوں کا رخ کر رہے تھے، ان کی سیاستکاریوں نے وہ گل کھلائے کہ ایک نظریے پر اعتماد رکھنے والے، ایک تھالی میں کھانے والے اور ایک نظام حیات کے پیروکار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پونم اور سدرشنا اپنے کالج کی طرف سے شرنارتھیوں کے لیے دان اکٹھا کر رہی تھیں۔ مجھے بھی بادر نخواستہ ان کی ضد پر ان کے ساتھ خصوصی ٹکٹوں پر جوئے بنگلہ دیش دیکھنے جانا پڑا۔ اس بےہودہ فلم کو دیکھنا میری زندگی کا شاید تلخ ترین تجربہ تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کا وقت جس اذیتناک کرب کے عالم میں کٹا، وہ کچھ میں ہی جانتا ہوں۔ سینما ہال میں فلم کے دوران کرش پاکستان کے نعرے مسلسل گونجتے رہے اور میں خون کے گھونٹ پیے صبر و شکر سے بیٹھا رہا۔ اپنے کھولتے ہوئے دل و دماغ پر قابو پاتے ہوئے جس اعصابی کھچاؤ سے میں دوچار ہوا، اس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں۔ جب ہم فلم دیکھ کر باہر نکلے تو میرے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ فلم سے ہم سیدھے لاری اڈے گئے، جہاں سے میں اور پونم رائے کوٹ چلے گئے، اور سارے راستے میں اس کی باتوں کا جواب صرف ہوں ہاں میں ہی دیتا رہا۔ پونم بھی حیران تھی کہ مجھے آخر کیا ہو گیا ہے۔ خواہ مخواہ آپ کا موڈ بھی خراب کیا، اس نے بس سے اترتے ہوئے کہا۔ ارے کس بات سے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ فلم دکھا کر۔ کاش تم میرے موڈ کو جان سکتی۔ پونم تمہارے ساتھ بیٹھ کر صرف تمہیں دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اچھا بس کیجئے، اس نے میری بات کو مسکراتے ہوئے کاٹ دیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔